السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ہمارے پروفیسر ڈاکٹر شفقت حسین صاحب ہے. میں سر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بارش کا پانی ہم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ سرکاری طور پر تو یہ مہربانی نہیں ہو رہا ہے. آپ بہت مہربان ہے. آپ نے یہ سلسلہ اپنے گھر میں شروع کیا ہوا ہے کہ بارش کے پانی کو سٹور کرتے ہیں اور اس کو کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں. جی شفقت صاحب. جی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پانی کی قلت پورے پاکستان میں اور اسپیشلی اسلام آباد کے اندر پانی کی بہت زیادہ قلت ہے. اور وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں ایسے طریقے سوچنے چاہیے یا آپس میں شیئر کرنے چاہیے جس سے ہم پانی اپنا بچا سکیں. تو جب 2017 میں میں نے مکان جہاں پہ بنایا تھا تو میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ویسے بھی ہم نے نکاسی کے لیے، چھت کی نکاسی کے لیے پائپ رکھے ہوتے ہیں جو کہ انڈر گراؤنڈ ہو کے پانی باہر نکل جاتا ہے. تو وہاں میں نے ایک ایکسپیرینس کیا تھا کہ جو میرا انڈر ٹینک تھا، نیچے والا ٹینک، تو جو پانی اوپر سے آ رہا تھا اس کو پائپ کے ذریعے اس کو کنیکٹ کر دیا. تو پچھلے 5-6 سال میں کم از کم یہ جو 3 منتھ ہوتے ہیں بارش والے، تو اس میں کوئی مجھے ٹینکر وغیرہ نہیں خریدنا پڑتا، بلکہ میری ضرورت سے زائد جو پانی ہے وہ بارش کا پانی ہوتا ہے. تو ابھی اس پہ کچھ فردر بھی دیکھ رہے ہیں. بلکہ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ آسٹریلیا کے اندر، ابھی آپ بھی بتا رہے تھے کہ آپ کے ریلیٹیو رہتے ہیں، کہ اس میں جو نئے مکانات بنتے ہیں اس میں نقشہ اپروو کرواتے وقت یہ چیز چیک کی جاتی ہے کہ انہوں نے رین سٹوریج بنایا ہے یا نہیں بنایا. اس لیے ویسے تو اس سیکٹر میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا، اور کچھ لوگ میرے نوٹس میں بھی ہیں کہ انہوں نے اس طرح ڈبل ٹینک پانی سٹور کرنے کے لیے بنائے. تو آئی تھنک کہ اگر ہم آپس میں مل کے بیٹھیں، ابھی ایک اور ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، وہ ہے کہ انڈر جو ٹینک ہے اس کا فالتو پانی بور کے اندر ڈال دیا جائے. اس کا جو بھی ایکسپیرینس اگلے منتھ تک آئے گا سامنے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا. بڑی بڑی مہربانی. زندہ باد. ہماری سستی ہے، نااہلی ہے، ناسمجھی ہے کہ ہم نے آج دن تک نا اس موضوع پہ ادھر ادھر کی تو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، سیاست کرتے رہتے ہیں، حکومت پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنے طور پہ کوئی نیا منصوبہ یا نئی چیز دریافت کر کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ایسی نجی محفلوں میں اس قسم کے معاملات کو ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ ہماری مقامی جو زندگی ہے وہ سیف بھی ہو سکے اور اس میں ضروریات زندگی مہیا بھی ہو سکے آسانی سے، قدرتی طریقے سے. اب پرانے زمانے میں نہ کنویں ہوتے تھے، نہ ٹیوب ویل ہوتے تھے، نہ اور کوئی اس قسم کے وسائل ہوتے تھے. میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے اس علاقے میں دیکھا کہ لوگ بارش کے سیزن میں چھوٹی چھوٹی جھیلیں بنا کے پانی سٹور کر لیتے تھے اور وہ سارا سال اس پانی کو استعمال کرتے تھے. نہ صرف وہ استعمال کرتے تھے بلکہ ان کے جانور بھی وہیں سے آ کے پانی پیتے تھے. تو اس قسم کے حالات اگر ہم سوچ وچار کرنے کے بعد اپنی مقامی زندگی میں ایسی چیزیں شروع کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھتے دیکھتے ہم کی علمیت کی سولائی قوموں میں شامل بھی ہو سکتے ہیں، اور یافتہ قوموں میں شامل ہو سکتے ہیں. تو میری یہ تجویز ہے کہ ہمیں جب بھی ایک جگہ ہم اکٹھے ہوں تو ہم بجائے گورنمنٹ پہ تنقید کرنے کے اپنی مقامی سوسائٹی یا مقامی معاملات کے بارے میں تھوڑا سا شیئر کیا کریں ایک دوسرے سے، تاکہ ہمارے اندر ایک احساس اجاگر ہو اور ایک سوچ پیدا ہو کہ ہم نے خود بھی تو کچھ کرنا ہے. جی جی. یہ تھے اکرم خان، ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر جنگ، جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بالخصوص آج کا موضوع تھا بارش کا پانی ہم
کیوں نہیں اسٹور کرتے؟ شکریہ. ان میں یہ شامل ہے اچھا کہ آپ بارش کے پانی کو اسٹور کریں، اچھا اس کو انکریج کریں. اچھا 2021 کے 22 کے لیے تو دیکھیے آج نا آپ پہلی دفعہ مجھے بتا رہے ہیں، باپ سے میں سن رہا ہوں، اور نہ مجھے آج دن تک نا خیر بتانا کسی نے کیا تھا، میں نے پوچھا بھی نہیں. اس کا مطلب بہت سارے قوانین ایسے ہیں عمل درآمد نہیں ہو رہا. عمل درآمد. لیکن اس جی ہاں کو جی. پہلے عمل درآمد سے پہلے ڈسیمینیشن ہوتی ہے. ہاں جی ڈسیمینیشن کہتے ہیں کہ وہ پہلے پہنچے تو صحیح، بالکل. امپلیمنٹیشن اگلا اسٹیپ ہے، جی وہ جی کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ہاں جی. تو اس کا مطلب ہے جی. جنہوں نے قانون بنایا ہے انہوں نے ایک کام تو کیا ہے، لیکن دوسرا ضروری کام کیا تھا؟ اس کو ڈسیمینیٹ کرنا، لوگوں تک پہنچانا. جی ہاں جی اگلا ہاں. اسٹیپ اصولاً ہونا چاہیے موٹیویشن کا، پھر تیسرا اسٹیپ کہیں پہ آ کے امپلیمنٹیشن کا ہونا چاہیے. بالکل. زبردست زبردست. اور میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری کو پورا کرنے کا نام نیکی ہے. بحیثیت انسان مجھ پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں اپنی صحت، اپنے اولاد، اپنے گھر، اپنے معاملات کا بھی خیال رکھوں، لیکن ساتھ ہی اپنے پڑوسیوں کا، اپنی انوائرمنٹ میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کا اور انوائرمنٹ کا خیال رکھوں، اور اس کے لیے میں سوچ بچار کروں. اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو میں نیکی کر رہا ہوں، اگر نہیں کرتا سارا دن نہ فضول بحثوں میں وقت ضائع کرتا ہوں تو میں نیکی کی بجائے برائی کر رہا ہوں. تو اس معنی میں سمجھتا ہوں کہ ہم من حیث القوم نا پوری قوم سارا دن برائی پہ لگے رہتے ہیں، یعنی اپنے مقامی حالات کو درست کرنے کے لیے کبھی سوچتے ہی نہیں. اور مجھے یاد ہے کہ 90 اور 2000 کے درمیان جو وقت تھا، میں ایک سکول میں تھا، تو وہاں سکول میں سارا دن ہمارے اساتذہ بے نظیر اور نواز شریف کو ڈسکس کرنے کے لیے نا وہ اسٹاف روم میں سارا دن بیٹھے رہتے تھے، اپنے پیریڈز میں کام جاتے تھے، اور سارا دن ان کو نا وہ بحث کرتے رہتے تھے. جی ایک کہتا تھا نواز شریف اچھا ہے تو دوسرا کہتا تھا بے نظیر اچھی ہے. وہ نواز شریف اور بے نظیر کو اچھا ثابت کرنے میں اپنا وقت اپنی ذمہ داریاں بھول جاتے تھے. جی ہاں جی ہاں. ہمیں اپنی ذمہ داریوں پر فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، کیا ہم وہ پوری کر رہے ہیں، کیا ہمارے محلے میں وہ سوشل ویلفیئر والا سسٹم ہے جس میں ہم ایک دوسرے سے ویل کنیکٹڈ ہیں. اگر ویل کنیکٹڈ نہیں ہیں تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اگر ویل کنیکٹڈ ہیں تو مزید اس فورم سے ہمیں کوئی ایسے اچھے منصوبے لانچ کرنے چاہیے تاکہ لوگ اس ایگزامپل کو دیکھ کے آگے ان کو وہ چلا سکیں، یا وہ بھی اس قسم کا ان کے اندر بھی سوچ اور ایک پیدا ہو سکے.